اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وضرب اللہ مثلا الرجلین احدہما ابکم لا یقدر علی شیء وهو کل علی مولاه اینما یوجہہ لا یأتی بخیر هل یستوی هو ومن یأمر بالعدل وهو علی صراط مستقیم وضرب اللہ مثلا الرجلین، اور مثال بیان کی اللہ نے دو آدمیوں کی، اور مثال بیان کی اللہ نے دو آدمیوں کی۔ احدہما ابکم، ان دونوں میں سے ایک گنگا ہے، ابکم گنگا ہے، لا یقدر علی شیء، نہیں ہے وہ قادر کسی شے پر، لا یقدر علی شیء، نہیں ہے قادر وہ کسی شے پر، یعنی نہ وہ بولتا ہے اور نہ وہ کوئی نفع دے سکتا ہے۔ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ، اور وہ بوجھ ہے اپنے مولا پر، وہ گنگا کیا ہے؟ بوجھ ہے اپنے مولا پر۔ اَيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ، جہاں بھی اسے وہ متوجہ کرتا ہے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ لکھا، جہاں بھی وہ اسے بھیجتا ہے، جہاں بھی اسے وہ متوجہ کرتا ہے، لا یأتی بخیر، وہ کوئی بھلائی نہیں لاتا، وہ کوئی خیر نہیں لاتا، یعنی کوئی نفع والی بات نہیں ہوتی، اس سے نہیں لاتا وہ کوئی خیر۔ حل یستوی ہوا، کیا برابر ہے وہ، یہ والا جو گنگا ہے کیا برابر ہے وہ، وَمَن یأمر بالعدل، اس شخص کے، لفظی معنی تو ہے کہ اور وہ شخص کے جو یأمر بالعدل، حکم کرتا ہے عدل کا، تو مفہومی ترجمہ یہ ہے کہ کیا برابر ہے وہ گنگا اس شخص کے جو حکم کرتا ہے عدل کا، وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مستقیم، اور وہ سیدھے رستے پر ہے، اور وہ کیا ہے؟ سیدھے رستے پر ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ دو آدمی ہیں، ایک گنگا ہے، گنگا ہونا ایک ایسی کمزوری ہے کہ اس سے وہ کتنی باتوں اور کتنے معاملات اور نفعوں سے محروم ہو جاتا ہے، اور دوسروں کو نفع پہنچانے سے بھی کیا ہے؟ وہ محروم ہوتا ہے۔ تو ایک گنگا ہے اور اسے جہاں بھیجیں کوئی خاطر خواہ فائدہ بھی نہیں ہوتا، الٹا وہ اپنے مالک پر کیا ہے؟ بوجھ ہے، اور اس کے مقابل ایک وہ ہے جو نیکی کا حکم کرتا ہے، یعنی بھلی بات کہتا ہے، فائدے کی بات کہتا ہے، دوسروں کے کام آتا ہے، خود بھی صحیح راہ پر ہے۔ تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ عام ایک سادہ سی مثال ہے، کسی آدمی کے لیے بھی یہ فرق کرنا آسان ہے کہ دونوں برابر نہیں ہیں، فائدے کے اعتبار سے، نفع کے اعتبار سے، لوگوں کو نفع پہنچانے کے اعتبار سے یا کام آنے کے اعتبار سے دونوں برابر نہیں ہیں۔ سمجھ آ رہی بات؟ یہ ایک سادہ سی مثال ہے۔ بات یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ دونوں برابر نہیں ہیں دونوں انسان، ایک ہی جنس سے ہیں، گونگا بھی انسان ہے اور یہ دوسرے والا جو نیکی کی یا عدل کی بات کرتا ہے، حکم کرتا ہے، یہ بھی انسان ہے، ایک ہی جنس سے ہیں۔ یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ ہر دیکھنے والا، سمجھنے والا اور اس تجربے سے گزرنے والا، اس کا مشاہدہ کرنے والا یہی نتیجہ نکالے گا کہ ایک جنس یعنی ہم جنس ہونے کے باوجود یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ تو تم جن کو معبود بنا رہے ہو اس میں اور اللہ کی ذات میں کتنا فرق ہے؟ وہ تو جنس اور مخلوق ہے، وہ تو اور ہے، اور اللہ کی ذات تو بے مثل اور بے مثال ہے۔ کوئی مناسبت، کوئی جوڑ ہے کہ دو انسان ہیں وہ برابر نہیں ہیں، اور تم اللہ کی مخلوق کو اللہ کے کیا کر رہے ہو؟ برابر کر رہے ہو۔ گویا توحید کی بات، توحید کا پیغام سمجھانا مقصود ہے، لیکن ایک بڑی سادہ سی مثال سے کہ جو عرب لوگ جس کا مشاہدہ کرتے رہتے تھے کہ ایک ایسا آدمی جو گنگا ہو کتنی مشکل ہوتی ہے اس کو، بلکہ ہمارے استاد تو فرماتے تھے کہ جو گنگا ہوتا ہے عموماً وہ بہرا بھی ہوتا ہے،
اصولی طور پر تو بہرے ہونے کے ساتھ گونگا لگا ہوا ہے. وہ پیدائشی بہرا ہوگا تو گونگا ضرور ہوگا, لیکن یہ ضروری نہیں کہ گونگا ہو تو بہرا بھی ہو, لیکن بہرا ہوگا پیدائشی تو گونگا ضرور ہوگا. تو عموماً گونگے کے ساتھ بہرا پن بھی لگا ہوا ہے. تو ایک ایسا آدمی جو گونگا ہو, اس کے ساتھ چلنا, اس کو سمجھانا اور اس سے کام لینا, نفع لینا یا دوسروں تک اس کے ذریعے نفع پہنچانا کتنا دشوار اور مشکل ہوتا ہے. اور ہمارے استاد فرماتے تھے کہ جو آدمی بہرا ہو اس کو اپنی زبان چلا کر الفاظ بنانا بھی نہیں آتے. اس نے کسی سے سنا ہو تو بنائے. ہم کسی سے سنتے ہیں تو نقل اتارنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر کوئی ٹیڑھا سیدھا نکلتا ہے اور آہستہ آہستہ سیکھ جاتے ہیں. بچے ماں باپ کی زبان کیسے سیکھتے ہیں؟ وہ بولتے ہیں تو وہ بھی توتلی زبان سے بولنے کی کوشش کرتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ وہ صلاحیت ظاہر ہو جاتی ہے اور وہ وہی بولی سیکھ جاتے ہیں جو ماں باپ بول رہے ہیں. وہ عربی بول رہے ہیں تو یہ پیدائشی بچہ یہ بھی بڑا ہوتا ہے تو عربی بولتا ہے. وہ انگریزی بولتے ہیں تو یہ انگریزی بولتا ہے. وہ اردو بولتے ہیں تو یہ اردو بولتا ہے. اس کا مطلب ہے نقالی کر رہا ہے. یہ کالج سکول یونیورسٹی کا کمال نہیں ہے, یہ نقالی ہے. تو یہی بات سمجھیے گا, جو بیچارہ سننے سے قاصر ہے تو یقیناً وہ لفظ بنانے سے بھی اور ان کی حیت اور شکل جو ہے نا وہ معلوم اور محسوس کرنے سے بھی قاصر ہے. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ترجمانی نہیں کر سکتا, وہ کسی کو بتا نہیں سکتا. تو اسی طرح ایک ایسا آدمی کہ جو باصلاحیت ہو اور ایک ایسا آدمی جو گونگا ہو, کوئی بھی دیکھنے والا یہ نتیجہ آسانی سے نکالے گا کہ دونوں برابر نہیں ہے. تو پھر تم کیسے اللہ کی مخلوق کو اللہ کے برابر کر رہے ہو, حالانکہ یہ اللہ کی مخلوق ہے اور وہ کیا ہے؟ خالق ہے. ایسی سادہ سادہ مثالوں سے اللہ نے اتنی اہم اور اتنی بڑی بات سمجھا دی ہے. ایک اور مثال سمجھیے گا, قرآن پاک میں اسی مضمون کو, اسی بات کو سمجھانے کے لیے اور مثالیں بھی اللہ نے دی ہیں, اور وہ بھی ویسی ہیں کہ ہم ان کا مشاہدہ کرتے ہیں. ان کو پڑھنے اور ان کو سمجھنے کے لیے کوئی لمبی چوڑی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ کسی کو بھی دعوت فکر دے دی جائے تو وہ یقیناً ان کا مشاہدہ کرتے ہوئے آسانی سے نتیجہ نکال سکتا ہے. مثال کے طور پر اللہ فرماتے ہیں کہ وما یستوی الاعمی والبصیر, آپ کسی سے پوچھ لیں دیکھنے والا اور اندھا برابر ہے, کوئی کہے نہیں جی وہ بیچارہ تو معذور ہے, دیکھنے والا اور اندھا کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہر اعتبار سے آپ جائزہ لگا لیں تو آپ نتیجہ نکالیں گے نہیں جی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ولا الظلمات ولا النور, اندھیرا اور روشنی برابر ہیں. آپ کسی سے پوچھیں وہ کہے گا نہیں جی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, یہ برابر کیسے ہو گئے؟ ولا الظل ولا الحرور, جناب یہ سایہ اور دھوپ برابر ہے, کہے گا نہیں جناب یہ تو عام سی بات ہے, یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ وما یستوی الاحیاء ولا الاموات, کیا زندہ اور مردہ برابر ہیں؟ یقیناً کوئی آدمی بھی ذرا سوجھ بوجھ رکھنے والا بھی وہ یہی نتیجہ نکالے گا کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو پھر جناب والا خالق اور مخلوق برابر کیسے ہو گئے؟ یہ جن کے پلے میں کچھ بھی نہیں ہے, یہ خود محتاج ہیں, یہ اللہ کے برابر, خالق کائنات کے برابر یا معبود برحق کے برابر کیسے ہو گئے؟ تو تم نے اپنے ہاتھوں سے اور اپنے عقل سے اور اپنی سوچ سے معبود بنا لیے. کئیوں کو تو ہاتھوں سے بنایا, اور کئی اگر اللہ کی مخلوق میں سے انسانوں میں سے تم نے بنائے تو اپنی عقل اور سوچ سے تم نے بنایا. اس پر تمہارے پاس دلیل کوئی نہیں ہے, اور تم یہ سمجھتے بھی ہو کہ یقیناً یہ کمزوریوں کے اور عیبوں کے اور مجبوریوں کے بھرے ہوئے لمحہ لمحہ لحظہ لحظہ ایک ایک گھڑی یہ خود کیا ہے؟ محتاج ہیں اس اللہ کے. تو اس کے باوجود تم ان کو ان کے کیا کر رہے ہو؟ برابر کر رہے ہو. جیسے زندہ مردہ, دیکھنے والا اور نابینا, اور اسی طرح جناب والا دھوپ اور چھاؤں اور روشنی اور اندھیرا, جیسے یہ دیکھنے والا اور نابینا یہ برابر نہیں ہو سکتے, اسی طرح خالق اور مخلوق بھی برابر نہیں ہو سکتے. یہاں مشاہدے کی باتیں ہیں, ان کو اللہ جل جلالہ نے مثال بنا کر ہمارے سامنے رکھ دیا, دعوت فکر دے دی کہ کتنے عقل کے اندھے لوگ ہیں, بلکہ کتنا غلط فیصلہ کر رہے ہیں, اور وہ بھی ناانصافی کر رہے ہیں کہ خالق اور مخلوق کو کیا کر رہے ہیں؟ برابر کر رہے ہیں. تو اس لیے یہاں اللہ نے ایک مثال بیان فرما دی. مثال بھی ایسی ہے جو کم از کم معاشرے کے اعتبار سے اس کو سمجھنا کیا ہے؟ آسان ہے کہ ایک آدمی گونگا ہو اور دوسرا آدمی باصلاحیت ہو تو وہ دونوں برابر نہیں ہیں. حالانکہ ہم جن سے ہیں, تو پھر خالق اور مخلوق یہ انسان اور اللہ یہ کیسے برابر ہو گئے؟ اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھ نصیب فرمائے, حق کی پہچان نصیب فرمائے, اور اللہ جل جلالہ عقیدہ توحید پر
قائم رہنے کی، اسی پر اللہ جل جلالہ ہم سب کو موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔